میں دعوے سے کہتا ہوں، رات سونے سے پہلے اگر بیوی کی پیشانی پر بوسہ دے دو تو یقین جانے وہ آپ کی محبت میں مسکراتے ہوئے پرسکون نیند سوئے گی۔ بیوی کی پیشانی پر بوسے سے عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ بیوی اندر تک خود میں سکون اور اطمینان محسوس کرتی ہے، خود کو بے خوف محسوس کرتی ہے، خود کو محفوظ ہاتھوں میں محسوس کرتی ہے، خود کو امیر ترین محسوس کرتی ہے۔ بیوی کتنے ہی غصے میں ہو، کیسا ہی جھگڑا ہو، ایک بار پیشانی پر بوسہ بیوی کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے، اور ایسے موقعوں پر چند بیویاں تو شوہر کے اس عمل کو دیکھ کر خوشی سے رو بھی پڑتی ہیں۔ اسی طرح شہر سے باہر جا رہے ہوں تو جاتے وقت اس کو سینے سے لگاؤ اور پیشانی پر بوسہ دو۔ اس عمل سے آپ جتنا وقت بیوی سے دور رہو گے، بیوی گھر میں سکون سے رہے گی، مسکراتی پھرے گی، لہلہاتی پھرے گی۔ اسی طرح خود پر لازم کر لو کہ کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، یا کم سے کم دن میں ایک وقت کا کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے۔ اگر یہ عمل شروع کریں گے تو یقین جانیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آپ کہیں مصروف ہیں تو آپ کی بیوی بھوکی سو جائے گی، لیکن آپ کے بغیر ایک نوالا پیٹ میں نہ ڈالے گی۔ اور یہ میاں بیوی کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت دلیل ہے۔ کھانا کھاتے وقت ہاتھ سے دھونے والے بیوی کو کھلا دیں۔ یہ عمل شوہر اور بیوی کے درمیان انس پیدا کرتا ہے۔ اگر بیوی کسی بات پر ناراض ہے تو ناراضگی کو دور کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ عمل میاں اور بیوی کے درمیان محبت کو تقویت فراہم کرتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کی 2 الفاظ میں تعریف کر دیں، یہ بیوی کا حق ہے۔ اس سے بیوی کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ 2-4 باتیں تھیں جن پر عمل کر کے زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ باتیں تو خوبصورت لکھتے ہیں لیکن عملی طور پر مشکل ہے۔ ارے جناب، کیسی مشکل؟ ان اعمال کو کرنے میں نہ ہمارے پیسے لگتے ہیں، نہ ہمارے اوقات ضائع ہوتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ جناب، زندگی کو خوبصورت بنانا پڑتا ہے۔ خوبصورت زندگی بازار میں نہیں ملتی، خود بنانا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو انا کے اندر یہ اعمال نہیں کرتے۔ ایک جگہ پڑھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پینے کے لیے پیالے پر وہاں ہونٹ لگاتے تھے جہاں سے ان کی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہونٹ لگا کر پانی پیا ہو۔ جناب، اس دنیا کی تمام تر عزتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک میں لگی خاک کے ایک ذرے کے برابری نہیں کر سکتی۔ زندگی کو جینا ہے اور یہ کام اپنی انا کو چھوڑے بغیر ممکن نہیں۔ تو ذرا دیکھیں دونوں جہانوں کے سردار کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا۔ ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا نا۔ ہمیں ہماری دفتری کام، دوستوں اور موبائل سے فرصت نہیں ملتی، لہٰذا اپنی انا کو چھوڑ کر ان اعمالوں کو زندگی میں لانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی ازدواجی زندگی ایک خوشگوار ازدواجی زندگی بن جائے۔ زندگی کو جینا ہے اور یہ کام اپنی انا کو چھوڑے بغیر ممکن نہیں، ورنہ دنیا میں کروڑوں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، آپ بھی گزار لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں زندگی کو گزارنا نہیں ہے، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، ورنہ جسمانی خواہش جانور بھی پوری کر لیتا ہے۔